شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں ایک دفعہ اور یہ موقع دیا. ہماری زندگی میں ایک دفعہ اور رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے. اور اس بابرکت مہینے میں شیاطین، سرکش جن، ان کو جگڑ دیا جاتا ہے، جیسا کہ حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان صفدت الشیاطین و مرضت الجن. متفق علیہ. جب ماہ رمضان شروع ہوتا ہے تو پہلی رات تھی سے جن، سرکش شیاطین کو جگڑ دیا جاتا ہے. اب یہ ہمارے پاس ایک سوال ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں، لوگ گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، ظلم و زیادتی ہوتی ہے، اللہ کی حدود کو پامال کیا جاتا ہے. حالانکہ جن اور شیاطین ان کو جگڑ دیا جاتا ہے، تو پھر یہ گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ ان گناہوں کو پھر وہ لوگ کیوں کرتے ہیں؟ بلکہ جنوں اور شیاطین کو جگڑنے کے باوجود بعض ایسے اسباب موجود ہوتے ہیں جن کی وجہ سے انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، معاصی ہوتی ہیں. مثلا خبیث قسم کا نفس، بری عادتیں، اور انسانوں میں سے شیطان صفت لوگ ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں 4 قسم کے نفس ذکر کیے ہیں. ایک نفس، نفس امارہ. سورۃ یوسف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. یقیناً نفس امارہ بہت زیادہ برائی کا حکم دینے والا ہے، سوائے اس کے جس پر میرے رب رحم کرے. یہی وہ نفس ہے جو انسان کو برے کام خوش نما اور خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، اور انسان
ظلم و زیادتی کرتا ہے اور برے کاموں پر نفس امارہ انسان کو ابھارتا ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ شیاطین الانس والجن کے علاوہ بھی جو نفس امارہ ہے، جو انسان کو گناہوں پر آمادہ کرتا ہے اور گناہوں کو بڑا خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، اب یہی وہ نفس ہے جس کا مقابلہ کر کے اسے دبانے کی ضرورت ہے تاکہ اس نفس امارہ کا زور ٹوٹ جائے، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے روزہ ایک عظیم عبادت ہے کہ انسان اپنے نفس پر کنٹرول کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا الصیام جنۃ من النار، الصیام جنۃ من النار، روزہ آگ سے بچاتا ہے، روزہ ڈھال ہے۔ انسان جب اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے تو روزہ ہی انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے، اور اس روزے کی وجہ سے انسان اپنی خواہشات پر کنٹرول کرتا ہے، گناہوں سے رک جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا یدع شہوتہ وطعامہ، کہ ایک روزے دار میرے لیے ہی اپنی خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے، کھان پینے کو چھوڑ دیتا ہے، حرام کاری کو چھوڑ دیتا ہے، گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، نافرمانیوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو جب ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ نفس امارہ انسان کو گناہوں پر ابھارتا ہے، اکساتا ہے، اور اس کے بعد دوسرا ایک سٹیج آتا ہے، وہ نفس خبیثہ کا ہے، کہ جب انسان پر نفس امارہ غالب آ جاتا ہے تو اس کا نفس نفس خبیثہ بن جاتا ہے، اور وہ خواہش پرست، نفس پرست اور نفس کا پجاری بن جاتا ہے، ہر وقت گناہوں میں اور نافرمانیوں میں ڈوبا رہتا ہے۔ تو اس وقت اس کا نفس خبیثہ بن جاتا ہے۔ یہی نفس خبیثہ، یہی انسان کا نفس اس کو فسق و فجور پر، عیاشیوں، ظلم و زیادتی، گانے بجانے، حرام کام، فلمیں ڈرامے دیکھنے اور شیطانی کاموں سے محبت ہو جاتی ہے۔ جب اس کا نفس نفس خبیثہ بن جاتا ہے تو تمام ایسے امور جو اللہ کی نافرمانی کے لیے کیے جاتے ہیں وہ اس کو محبوب ہو جاتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ ہو یا کوئی اور مہینہ ہو، یہ نفس خبیثہ ہی رہتا ہے، اس میں تبدیلی نہیں آتی، چینجنگ نہیں آتی، کیوں؟ وہ شیطان کے شکنجے میں جگڑا جاتا ہے، پھر اسے کوئی بات و نصیحت اثر نہیں کرتی، کیونکہ اس کا نفس گندا، پلید اور نجس ہو جاتا ہے، اور یہ گٹر کے کیڑے کی طرح گندگی کو پسند کرتا ہے، گند میں رہتا ہے، غلط کام کرتا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، اور اللہ کی نافرمانیاں کو ہی پسند کرتا ہے، کیونکہ وہ نفس کا پجاری بن گیا ہے۔ جو اس کا نفس چاہتا ہے وہ اس پر عمل کرتا ہے، اگر برے کام کی طرف اس کا نفس ابھارتا ہے تو اس پر عمل کرتا ہے، اگر اچھے کام کی طرف ابھارتا ہے تو اس پر عمل کرتا ہے، یہ نفس کا پیچھا کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کو نیکی، عبادات، بھلائی، خیر کے کاموں سے نفرت ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کا نفس نفس خبیثہ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، سورۃ الجاثیہ میں
اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ نے اسے بھی دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ اللہ اکبر، اپنے نفس کو اپنا معبود، کہ وہ اپنے نفس کی عبادت کرتا ہے، اپنے نفس کے پیچھے چلتا ہے، نفس کا پجاری بن جاتا ہے، پھر اسے اچھے کام، بھلائی والے کام برے لگتے ہیں، نیکی عبادات اس سے وہ نفرت کرتا ہے۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ اس کا نفس جو ہے وہ نفس خبیثہ بن چکا ہے، وہ نفس کا پجاری بن چکا ہے۔ اپنے نفس کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مقابلے میں لاتا ہے، اپنی عقل مقدم رکھتا ہے، اپنے نفس کو مقدم رکھتا ہے، پھر اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، اللہ سے معافی نہیں مانگتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا نفس جو ہے غلط کاموں کو پسند کرتا ہے، اللہ کی نافرمانیوں کو پسند کرتا ہے۔ جیسے ایک بیمار شخص جس کا منہ کڑوا ہوتا ہے، اگر وہ لذیذ اور عمدہ غذا کھاتا ہے تو وہ اس کو کڑوی لگتی ہے، بد مزہ لگتی ہے۔ تو یہی وہ مثال ہے کہ جس کا نفس نفس خبیثہ بن جاتا ہے تو پھر اس کو اس کی عبادات سے محبت نہیں ہوتی، نیکیوں سے محبت نہیں ہوتی، اس کا دل، اس کا جسم، اس کی ایک ایک عضو اللہ کی نافرمانیوں میں چلا جاتا ہے اور وہ گناہوں کی دلدل میں پھنس جاتا ہے، اور آخر میں اس کا انجام جب وہ قبر سے اٹھایا جاتا ہے، محشر میں اللہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، تو اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں صحیح راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اعمال محبوب ہیں اسے ہمیں پسند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔